بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ناول مصحف، تحریر نمرہ احمد، ایپیسوڈ نمبر 13۔ کوریڈور میں لگا فٹ بورڈ آج کچھ زیادہ ہی چمک رہا تھا، یا شاید وہ اس کیلیگرافی کے کناروں پر لگی افشا کی چمک تھی جو بورڈ کے وسط میں آویزاں تھی۔ وہ آہستہ آہستہ چلتی دیوار کے قریب آئی۔ اس پہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اپنے بیٹے ابراہیم کی وفات کے موقع پر کہے گئے الفاظ رقم تھے۔ وہ گردن اٹھائے ان الفاظ کو پڑھنے لگی۔ عبد الرحمن بن عوف نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ بھی روتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابن عوف، یہ رحمت اور شفقت ہے، اور پھر رو پڑے اور فرمایا، بے شک آنکھ آنسو بہاتی ہے اور دل غمگین ہے، لیکن ہم زبان سے وہی بات نکالیں گے جس سے ہمارا رب راضی ہو۔ اے ابراہیم، بے شک ہم تیری جدائی پر بہت غم زدہ ہیں۔ وہ مسحور سی اسی طرح گردن اونچی اٹھائے وہ الفاظ بار بار پڑھتی گئی۔ کچھ تھا ان میں جو اسے بار بار کھینچتا تھا۔ وہ وہاں سے جا ہی نہ پا رہی تھی۔ جانے کے لیے قدم اٹھاتی مگر الفاظ اسے بار بار روک دیتے اور وہ واقعی رک جاتی۔ جب تفسیر کی کلاس کا وقت ہونے لگا تو وہ بامشکل خود کو وہاں سے کھینچ لائی۔ قرآن کھولتے ہوئے نظر درمیان کے کسی صفحے پر پڑی۔ ہر نفس موت کا ذائقہ چکھنے والا ہے۔ وہ صفحے پیچھے پلٹنے لگی، انگلی سے ورق پلٹتے ہوئے ایک اور جگہ یوں ہی نگاہ پھسلی۔ آج تم ایک موت نہ مانگو بلکہ آج تم کئی موتیں مانگو۔ وہ سر جھٹک کر اپنے سبق پر آئی۔ آج کی پہلی آیت یہی تھی، اے لوگوں جو ایمان لائے، جب تم میں سے کسی ایک پہ موت حاضر ہو جائے۔ اوہو، مجھے کیا ہو گیا ہے؟ وہ بے بسی سے مسکرا کر رہ گئی۔ آج تو ساری موت کی آیتیں پڑھ رہی ہوں، کہیں میں مرنے والی تو نہیں؟ اف محمل، فضول مت سوچو اور سبق پر دھیان دو۔ وہ سر جھٹک کر نوٹس لینے لگی۔ موت کی وصیت کے متعلق آیت پڑھی جا رہی تھی۔ اسے یاد آیا، ابھی اس نے حدیث بھی کچھ ایسی ہی پڑھی تھی۔ اچانک لکھتے لکھتے اس کا قلم پھسل گیا۔ وہ رک گئی اور پھر آہستہ سے سر اٹھایا۔ کیا کوئی مرنے والا ہے؟ اس کا دل زور سے دھڑکا تھا۔ وہ جو قرآن میں پڑھتی تھی اس کے ساتھ پیش آ جاتا تھا یا آنے والا ہوتا تھا، کبھی ماضی، کبھی حال اور کبھی مستقبل۔ کوئی لفظ بے مقصد، بے وجہ اس کی آنکھوں سے نہیں گزرتا تھا۔ پھر آج وہ کیوں بار بار ایک ہی طرح کی آیت پڑھ رہی تھی؟ کیا کوئی مرنے والا ہے؟ کیا کوئی اسے چھوڑ کر جانے والا ہے؟ کیا قرآن ذہنی طور پر اسے تیار کر رہا ہے؟ اسے صبر کرنے کو کہہ رہا ہے، مگر کیوں؟ کیا ہونے والا ہے؟ وہ بے چینی سے قرآن کے صفحے آگے پلٹنے لگی، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ایک سطر پڑھ کر اس نے ڈھیر سارے ورقے الٹے۔ صبر کرنے والے اپنا صلہ پورا پڑھے بغیر اس نے آخر سے قرآن کھولا۔ ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے رہو، اور پھر وہ صفحے تیز تیز پلٹتی ایک نظر سے سب گزارتی جا رہی تھی۔ اور کوئی نہیں جانتا وہ کون سی زمین پر مرے گا۔ محمل کا دم گھٹنے لگا۔ بے اختیار گھبرا کر اس نے قرآن بند کیا۔ اسے پسینہ آ رہا تھا، اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ کچھ ہونے والا تھا۔ کیا وہ برداشت کر پائے گی؟ شاید نہیں۔ اس میں اتنا صبر نہیں ہے، وہ کچھ نہ برداشت کر پائے گی، کبھی بھی نہیں۔ اس نے وحشت سے ادھر ادھر دیکھا۔ میڈم مصباح کا لیکچر جاری تھا۔ لڑکیاں سر جھکائے نوٹس لے رہی تھیں۔ کوئی اس کی جانب متوجہ نہ تھا۔ اس نے ذرا سی گردن اوپر کو اٹھائی۔ اوپر چھت کے پار آسمان تھا، وہاں کوئی اس کی طرف متوجہ تھا، مگر وحشت اتنی تھی کہ وہ دعا بھی نہ مانگ سکی۔ تبھی آیا اماں اسے دروازے پر نظر آئیں۔ ان کے ہاتھ میں ایک چٹ تھی۔ وہ میڈم مصباح کے پاس گئیں اور چٹ ان کی طرف بڑھائی۔ میڈم نے لیکچر روک دیا اور چٹ تھامی۔ محمل بنا پلک جھپکے ان کو دیکھ رہی تھی۔ میڈم مصباح نے چٹ پڑھ کر سر اٹھایا، ایک نگاہ پوری کلاس پر ڈالی، پھر چہرہ مائک کے قریب کیا۔ محمل ابراہیم، پلیز ادھر آ جائے۔ اور اسے لگا وہ اگلا سانس نہیں لے سکے گی۔ وہ جان گئی تھی کوئی مرنے والا نہیں تھا، اب کسی کو نہیں مرنا تھا۔ اس کا نام پکارا جا رہا تھا۔
اور اس کی ایک ہی وجہ تھی، جسے مرنا تھا وہ مر چکا، کہیں کوئی اس کا پیارا مر چکا تھا۔ وہ نیم جان قدموں سے اٹھی اور میڈم کی طرف آنکھ آنسو بہاتی ہے، دل غمگین ہے، مگر ہم زبان سے وہی کہیں گے جس پر ہمارا رب راضی ہو۔ صدیوں پہلے کسی کے کہے گئے الفاظ کے باز گشت اس سے سارے ہال میں سنائی دے رہی تھی۔ باقی ساری آوازیں بند ہو گئی تھیں، اس کے کان بند ہو گئے تھے، زبان بند ہو گئی تھی، بس ایک آواز اس کے ذہن میں گونج رہی تھی، آنکھ آنسو بہاتی ہے، دل غمگین ہے۔ وہ بامشکل میڈم مصباح کے سامنے کھڑی ہوئی۔ جی میڈم، آپ کا ڈرائیور آپ کو لینے آیا ہے، ایمرجنسی ہے، آپ کو گھر جانا ہے۔ مگر وہ پوری بات سنے بغیر سیڑھیوں کی طرف بھاگی، ننگے پاؤں سیڑھیاں پھلانگتی۔ وہ تیزی سے اوپر آئی تھی، جوتوں کا ریگ ایک طرف رکھا تھا، مگر محمل کو اس وقت جوتوں کا ہوش نہ تھا۔ وہ سنگے مرمر کے فرش پر ننگے پاؤں دوڑتی جا رہی تھی۔ غفران چچا کی کار سامنے کھڑی تھی، ڈرائیور دروازہ کھولے منتظر کھڑا تھا، اس کا دل ڈوب کر ابھرا۔ بیوی آپ پلیز خاموش رہو، بامشکل ضبط کرتی وہ اندر بیٹھی۔ جلدی چلو، اس کا دل یوں دھڑک رہا تھا گویا ابھی سینہ توڑ کر باہر آ گرے گا۔ آغا ہاؤس کا مین گیٹ پورا کھلا تھا، باہر گاڑیوں کی قطار لگی تھی، ڈرائی وے پر لوگوں کا ہجوم اکٹھا تھا۔ گاڑی ابھی گیٹ کے باہر سڑک پر ہی تھی کہ وہ دروازہ کھول کر باہر بھاگی۔ ننگے پاؤں تارکول کی سڑک پر پاؤں جلنے لگے، مگر اس وقت جلن کی پرواہ کسے تھی؟ اس نے رش میں گھرے آغا جان کو دیکھا، غفران چچا کو دیکھا، حسن کو دیکھا، وہ سب اس کی طرف بڑھے تھے، مگر وہ اندر کی طرف بڑھی تھی، لوگوں کو ادھر ادھر ہٹاتی۔ وہ ان آوازوں تک پہنچنا چاہتی تھی جو لان سے آ رہی تھی، عورتوں کے بین، رونے، آہو بکا کی آوازیں۔ لوگ ہٹ کر اس سفید یونیفارم اور گلابی اسکارف والی لڑکی کو راستہ دینے لگے۔ وہ بھاگتی ہوئی لان کی طرف آئی اور پھر گھاس کے دہانے پر بے اختیار رک گئی۔ لان میں عورتوں کا ہجوم اکٹھا تھا، درمیان میں چارپائی رکھی تھی، اس پہ کوئی سفید چادر اوڑھی لیٹا تھا۔ چارپائی کے چاروں طرف عورتیں رو رہی تھیں، ان کے چہرے گڈمڈ ہو رہے تھے۔ ایک فضہ چچی تھی اور نائمہ چچی تھی، اور وہ سینے پہ دو ہاتھ مارتی رضیہ پھپھو تھی۔ وہ اونچی آواز میں بین کرتی مہتاب تائی تھی۔ سب تو ادھر موجود تھے، پھر کون تھا اس چارپائی پہ؟ کون تھا وہ؟ اس نے ادھر ادھر نگاہ دوڑائی، وہاں سارا خاندان اکٹھا تھا، بس ایک چہرہ نہ تھا۔ اماں، اس کے لب پھڑپھڑائے، اس نے انہیں پکارنے کے لیے لب کھولے، مگر آواز نے گویا ساتھ چھوڑ دیا۔ وہ دہشت سے دور دیکھنے لگی، شاید اس کی ماں کسی کونے میں بیٹھی ہو، مگر وہ کہیں نہیں تھی، اس کی ماں کہیں بھی نہیں تھی۔ محمل، وہ عورتیں اسے پکار رہی تھیں، اٹھ اٹھ کر اسے گلے لگا رہی تھیں۔ کسی نے راستہ بنا دیا تو کوئی میت کے پاس سے اٹھ گیا، کوئی اسے پکڑ کر چارپائی کے قریب لے آیا، کسی نے شانوں پر زور دے کے اسے بٹھا دیا، کسی نے میت کے چہرے سے سفید چادر ہٹا دی۔ کون کیا کر رہا تھا اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ ساری آوازیں آنا بند ہو گئی تھیں، ارد گرد کی عورتوں کے لب ہل رہے تھے، مگر وہ کچھ سن نہ پا رہی تھی۔ وہ تو بس یک ٹک بنا پلک جھپکے اس زرد چہرے کو دیکھ رہی تھی جو چارپائی پہ آنکھیں موندے لیٹا تھا۔ نتنوں میں روئی ڈالی گئی تھی اور چہرے کے گرد سفید پٹی تھی۔ وہ چہرہ واقعی اماں سے بہت ملتا تھا، بالکل جیسے اماں کا چہرہ ہو، اور شاید وہ اماں کا ہی چہرہ تھا۔ اسے بس ایک پل لگا تھا یقین آنے میں، پھر اس کا دل چاہا کہ وہ دہاڑے مار مار کر رونے لگے، نوحہ کرے، بین کرے، زور زور سے چلائے، مگر وہ رحمت للعالمین کے کہے گئے الفاظ۔ مگر ہم زبان سے وہی کہیں گے جس پر ہمارا رب راضی ہو، اور اس کے لب کھلے رہ گئے، آواز حلق میں ہی دم توڑ گئی، زبان ہلنے سے انکاری ہو گئی۔ اس کا شدت سے دل چاہا کہ اپنا سر پیٹے، سینے پر دو ہاتھ مار کر بین کرے، دوپٹہ پھاڑ ڈالے اور اتنا چیخ چیخ کر روئے کہ آسمان ہل جائے۔
آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے لیکن لب خاموش تھے۔ اسے رلاؤ، اس سے کہو اونچا رو لے ورنہ پاگل ہو جائے گی، اس سے کہو دل ہلکا کر لے۔ بہت سی عورتیں اس کے قریب زور زور سے کہہ رہی تھیں، میری بچی۔ تائی مہتاب نے اسے روتے ہوئے گلے سے لگا لیا۔ وہ اسی طرح ساکت سی بیٹھی میت کو دیکھ رہی تھی۔ آنکھوں سے آنسو گر کر گردن سے لڑک رہے تھے۔ اس کا پورا چہرہ بھیگ گیا تھا مگر زبان نہیں ہلتی تھی۔ مسرت تو ٹھیک ٹھاک تھی، پھر کیسے؟ بس صبح کہنے لگی سینے میں درد ہے، ہم فوراً اسپتال لے گئے، مگر ادھوری ادھوری سی آوازیں اس کے ارد گرد سے آ رہی تھیں مگر اسے سنائی نہیں دے رہی تھی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا رہا تھا۔ اسے لگا اسے چکر آ رہے ہیں۔ عجیب سی گھٹن تھی، اس کا سانس بند ہونے لگا تھا۔ وہ ایک دم اٹھی اور عورتوں کو ہٹاتی اندر بھاگ گئی۔ کسی نے دروازے پر ہلکی سی دستک دی، ایک دفعہ، دو دفعہ، پھر تیسری دفعہ۔ اس نے گھٹنوں پر رکھا سر ہولے سے اٹھایا، دروازہ بج رہا تھا۔ وہ آہستہ سے اٹھی، بیڈ سے اتری، سلیپر پاؤں میں ڈالے، کنڈی کھولی۔ باہر فضا چچی کھڑی تھی۔ محمل بیٹا، تمہارے آغا جانی تمہیں بلا رہے ہیں۔ آتی ہوں، اس نے ہولے سے کہا تو فضا چچی پلٹ گئی۔ وہ کچھ دیر یوں ہی ادھر کھڑی سی رہی، پھر باہر آ گئی۔ آغا جان کے کمرے میں سب چچا اور چچیاں موجود تھیں۔ وسیم بھی ایک طرف کھڑا تھا۔ آؤ محمل، اسے آتے دیکھ کر آغا جانی نے سامنے صوفے کی طرف اشارہ کیا۔ آج اماں کو گزرے چوتھا دن تھا اور گھر والوں کا رویہ پہلے کی نسبت خاصا نرم تھا۔ وہ چپ چاپ صوفے پر بیٹھ گئی۔ اس صبح جب مسرت چچی کی ڈیتھ ہوئی، اس نے درس شروع ہوتے ہی یہ کچھ چیزیں وصیت کی تھیں تمہارے لیے۔ اسے لگ رہا تھا کہ وہ اب مزید نہیں جی پائے گی۔ ہم نے سوچا کہ تمہیں دے دی جائے۔ انہوں نے ایک طرف رکھا ڈبہ اٹھایا۔ محمل نے سر اٹھا کر ڈبے کو دیکھا۔ یہ ڈبہ اماں کے زیورات کا تھا۔ وہ ہمیشہ اسے تالا لگا کر الماری کے نچلے خانے میں رکھتی تھیں۔ یہ ایک ڈبہ تھا، اس کی یہ چابی ہے، تم خود دیکھ لو۔ اور ساتھ یہ کچھ رقم تھی، اس کی جمع پونجی۔ اس نے مجھ سے کہا تھا کہ میں تمہارے اکاؤنٹ میں جمع کروا دوں، مگر میں نے سوچا کہ تمہارے حوالے ہی کر دوں، تم بہتر فیصلہ کر سکتی ہو۔ انہوں نے ایک پھولا ہوا لفافہ ڈبے کے اوپر رکھا۔ محمل نے لفافہ اٹھایا، کھول کر دیکھا۔ اندر ہزار ہزار کے نوٹ تھے، شاید اماں نے اس کے جہیز کے لیے رکھے تھے۔ اس کا دل بھر آیا۔ اس نے لفافہ ایک طرف رکھا اور چابی سے کاسنی ڈبے کا تالا کھولا۔ اندر کچھ زیورات تھے، خالص سونے کے زیورات۔ اس نے ڈبہ بند کر دیا۔ معلوم نہیں اماں نے کب سے سنبھال رکھے تھے۔ وسیم سمیت تمام لوگ اس وصیت کے وقت موجود تھے۔ تم سب سے پوچھ سکتی ہو، میں نے تمہارا حق ادا کر دیا یا نہیں؟ اس نے بھیگی آنکھیں اٹھائیں۔ سامنے صوفے کرسیوں پر بیٹھے تمام نفوس کے چہرے مطمئن تھے، مطمئن اور بے نیاز۔ چیزیں تو آپ نے ادا کر دی ہیں آغا بھائی، مگر مسرت کی وصیت سے دفعتاً فضا چچی نے اضطراب سے پہلو بدلا۔ او ہو فضا، ابھی اس کی اماں کو گزرے دن ہی کتنے ہوئے ہیں؟ تائی مہتاب نے نگاہوں سے تنبیہ کی۔ مگر بھائی، مسرت نے کہا تھا کہ جلد از جلد رہنے دو فضا، ہم اس کا فیصلہ محمل پر چھوڑ چکے ہیں۔ اس کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہوگا، مگر ایٹ لیسٹ اسے بتا تو دیں، ابھی اس کا غم ہلکا ہونے دو۔
پھر ان کی دبی دبی سرگوشیاں اسے بے چین کر گئیں۔ تائی اماں کیا بات ہے؟ اماں نے کچھ اور بھی کہا تھا؟ سب ایک دم خاموش ہو کر ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ محمل، میں تمہیں کچھ دن تک بتا دوں گی، ابھی اس قصے کو چھوڑو۔ پلیز تائی اماں مجھے بتائیں، مگر تمہارا غم ابھی۔ میں ٹھیک ہوں، مجھے بتائیں۔ اس نے بے چینی سے بات کاٹی۔ بات یہ ہے کہ مسرت نے مرنے سے پہلے وسیم کو بلوا کر ان سب کے سامنے تمہارے آغا جان سے کہا تھا کہ اگر وہ نہ بچ سکے تو جتنی جلدی ہو سکے ہم محمل کو وسیم کی دلہن بنا کر سہارا دیں، اسے بے سہارا نہ چھوڑیں۔ اور تمہارے آغا جان نے وعدہ کر لیا کہ وہ ایسا ہی کریں گے۔ وہ اپنی جگہ سن سی ہو گئی، زمین جیسے قدموں تلے سے سرکنے لگی اور آسمان سر سے ہٹنے لگا تھا۔ اماں نے یہ سب کہا؟ ہاں، یہ سب لوگ جو یہاں موجود ہیں اس بات کے گواہ ہیں، تم کسی سے بھی پوچھ لو۔ وہ ایک دم بالکل چپ سی ہو گئی۔ عجیب سی بات تھی، اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ لیکن محمل، ہم نے یہ فیصلہ تم پہ چھوڑ دیا ہے۔ تم چاہو تو یہ شادی کرو، چاہو تو نہ کرو۔ ہم نے تمہیں اسی لیے آگاہ کیا ہے کہ یہ تمہاری ماں کی آخری خواہش تھی۔ وہ سر جھکائے کاسنی ڈبے کو دیکھ رہی تھی، ذہن میں جیسے جھک کر چل رہے تھے۔ مگر یہ ڈبہ اور لفافہ ثبوت تھے کہ یہ وصیت اس کی ماں نے ہی کی تھی۔ اگر تمہیں منظور ہے تو ہم اگلے جمعے کو نکاح رکھ لیتے ہیں کہ مسرت کی خواہش تھی کہ یہ کام جلد از جلد کیا جائے۔ اگر نہیں تو کوئی بات نہیں، تم جو چاہو گی وہی ہوگا۔ تائی مہتاب اتنا کہہ کر خاموش ہو گئی۔ اس نے ہولے سے سر اٹھایا، سنہری آنکھیں پھر سے بھیگ چکی تھیں۔ کمرے میں موجود تمام نفوس دم سادے اسے دیکھ رہے تھے۔ میں اپنی ماں کی بات کا مان رکھوں گی، آپ جب کہیں گے میں شادی کے لیے تیار ہوں۔ پھر وہ رکی نہیں، ڈبہ اور لفافہ اٹھا کر تیزی سے کمرے سے نکل گئی۔ وہ کچن میں کرسی پر بیٹھی دعا پڑھ رہی تھی۔ محمل، کسی نے زور سے کچن کا دروازہ کھولا۔ اس نے چونک کر سر اٹھایا۔ سامیہ عجلت میں اندر داخل ہوئی۔ تم سے ملنے کوئی آیا ہے، ڈرائنگ روم میں ہے، جا کر مل لو۔ کون ہے؟ وہی پولیس والا، وہ کہہ کر پلٹ گئی۔ ہمایوں آیا ہے؟ وہ کتنی دیر ہی کتاب ہاتھ میں لیے بیٹھی رہی، پھر آہستہ سے اسے بند کیا، سلیب پر رکھا، لباس کی شکنیں درست کی اور سیاہ دوپٹہ ٹھیک سے سر پہ لے کر باہر آ گئی۔ ڈرائنگ روم سے مسلسل باتوں کی آوازیں آ رہی تھیں، جیسے دو لوگ گفتگو میں مشغول ہوں۔ یہ ہمایوں سے کون باتیں کر رہا ہے؟ وہ اب الجھتی ہوئی اندر آئی۔ ڈرائنگ روم اور ڈائننگ ہال کے درمیان سفید جالی دار پردہ تھا۔ وہ پردے کے پیچھے ذرا دیر کو رکی۔ سامنے صوفے پر ہمایوں بیٹھا تھا۔ اس کے بالکل مقابل صوفے پر آرزو بیٹھی تھی، ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے، آدھی پنڈلی تک ٹراؤزر پہنے وہ اپنے مخصوص بے نیاز حلیے میں تھی۔ کٹے ہوئے بالوں میں ہاتھ پھیرتی بہت ہنس کر ہمایوں سے کچھ کہہ رہی تھی۔ جانے کیوں اسے یہ اچھا نہ لگا۔
اس نے ہاتھ سے پردہ سمیٹا اور اندر قدم رکھا۔ وہ جیسے اسے دیکھ کر کچھ کہتے کہتے رکا، پھر بے اختیار کھڑا ہو گیا۔ بلیو شرٹ اور گرے پینٹ میں ملبوس وہ ہمیشہ کی طرح بہت شاندار لگ رہا تھا۔ آغا جان اسے پسند نہیں کرتے تھے، پھر بھی اندر آنے دیا گیا، شاید اس لیے کہ اب ان کی بہو بننے والی تھی اور وہ اس کو ناراض نہیں کرنا چاہتے تھے۔ السلام علیکم، وہ آہستہ سے کہہ کر سامنے صوفے پر بیٹھ گئی۔ آرزو کے چہرے پر ذرا سی ناگواری ابھری، جسے ہمایوں نے نہیں دیکھا تھا۔ وہ پوری طرح محمل کی طرف متوجہ تھا۔ مجھے مسز ابراہیم کی ڈیتھ کا پتہ بہت دیر سے چلا۔ میں کراچی گیا ہوا تھا، آج ہی آیا ہوں۔ فرشتے نے جیسے ہی بتایا میں آ گیا۔ آئی ایم سوری محمل۔ واپس بیٹھتے ہوئے وہ بہت تعصب سے کہہ رہا تھا۔ محمل نے جواب دینے سے پہلے ایک نظر آرزو کو دیکھا۔ آرزو باجی، آپ جا سکتی ہیں، اب میں آ گئی ہوں۔ ہاں شیور۔ آرزو اٹھ کھڑی ہوئی، مگر جاتے ہوئے ان کو شادی کا کارڈ دے دینا استہزائیہ مسکرا کر وہ گویا جتا گئی تھی۔ محمل کے سینے میں ہونک سی اٹھی۔ کس کی شادی؟ وہ چونکا تھا۔ محمل کی شادی وسیم کے ساتھ۔ آپ کو نہیں پتا اے ایس پی صاحب؟ اسی فرائیڈے ان کا نکاح ہے، آپ ضرور آئیے گا۔ میں آپ کا کارڈ نکلوا دیتی ہوں، ٹھہریے۔ وہ خوش دلی سے کہتی باہر نکل گئی۔ کتنے ہی لمحے خاموشی کی نظر ہو گئے۔ یہ کیا کہہ رہی تھی؟ وہ بولا تو اس کی آواز میں حیرت تھی، بے پناہ حیرت۔ ٹھیک کہہ رہی تھی، وہ سر جھکائے ناخن کھرچتی رہی۔ مگر کیوں محمل؟ آپ غالباً تعزیت کے لیے آئے تھے۔ پہلے میری بات کا جواب دو، تم ایسا کیسے کر سکتی ہو؟ میں آپ کے سامنے جواب دہ نہیں ہوں۔ اس نے تل ملا کر سر اٹھایا۔ یہ میری ماں کی آخری خواہش تھی، مرتے وقت انہوں نے یہی وصیت کی تھی۔ تمہیں کیسے پتا؟ تم تو ان کی ڈیتھ کے وقت مدرسے میں تھی۔ ہاں، مگر انہوں نے آغا جان سے کہا تھا۔ سب لوگ وہاں موجود تھے، سب گواہ ہیں۔ وہ مٹھیاں بیچ کر رہ گیا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا، وہ کیا کر ڈالے۔ تم انتہائی بے وقوف اور احمق ہو۔ میں اپنی ماں کی بات کا مان رکھنا چاہتی ہوں، اس میں کیا حماقت ہے؟ وہ چڑ گئی۔ نادان لڑکی، تمہیں یہ لوگ بے وقوف بنا رہے ہیں، استحصال کر رہے ہیں۔ کرنے دیں، آپ کو کیا ہے؟ وہ پیر پٹکتی کھڑی ہو گئی۔ آپ میرے کون ہیں جو مجھ سے پوچھ گچھ کر رہے ہیں؟ میں جو بھی ہوں، مگر تمہارا دشمن نہیں ہوں۔ وہ بھی ساتھ ہی کھڑا ہو گیا۔ اس کی آواز میں بے بسی تھی۔ کبھی یہی بات اس نے بہت اکھڑ لہجے میں بھی کہی تھی، جب وہ مدرسے کے باہر اسے لینے آیا تھا۔ اگر آپ کے دل میں میری ماں کا ذرا بھی احترام ہے تو مجھے وہ کرنے دیں جو میری ماں چاہتی تھی۔ ماں باپ کبھی اولاد کا برا نہیں چاہتے، اس میں کوئی بہتری ہوگی۔ آپ جا سکتے ہیں۔ وہ ایک طرف ہٹ کر کھڑی ہو گئی۔ اسی پل پردہ ہٹا کر آرزو نمودار ہوئی۔ آپ کا کارڈ، آئیے گا ضرور۔ اس نے مسکرا کر کارڈ ہمایوں کی طرف بڑھایا۔ ہمایوں نے ایک قہر آلود نظر کارڈ پر ڈالی۔
اور دوسری محمل پر. پھر لمبے لمبے ڈگ بھرتا باہر نکل گیا. نو پرابلم. آرزو شانے اچکا کر کارڈ لیے واپس مڑ گئی. اماں، وہ کہہ کر صوفے پر گر گئی. یہ اماں اسے کس مجدار میں چھوڑ کر چلی گئی تھی؟ کیوں کیا انہوں نے یہ فیصلہ؟ کیوں اماں؟ وہ دونوں ہاتھوں میں سر گرائے سوچتی رہ گئی. سارے گھر میں دبا دبا سا شادی کا شور اٹھ چکا تھا. گو کہ ابھی صرف نکاح تھا، مگر تائی مہتاب بھرپور تیاریاں کر رہی تھیں. شاید اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ فواد جلد ہی گھر واپس آ رہا تھا. اس خبر سے محمل کو تو کوئی اثر نہ ہوا. البتہ تائی اماں اپنے اندرونی خوشی چھپائے سب کچھ محمل پر ڈال گئیں. سوچ رہے ہیں تھوڑا گہما گہمی والا فنکشن رکھ لیں تاکہ محمل کا دل بہل جائے. ورنہ سچ پوچھو تو مسرت کے جانے کے بعد وہ بہت بجھ سی گئی ہے. اب ہمارا تو دل نہیں چاہتا کہ زیادہ شور شرابہ ہو، مگر بس محمل اچھا محسوس کرے. اس لیے وہ کسی نہ کسی کو ہر وقت فون پر وضاحتیں دے رہی تھی. محمل چپ چاپ کچن کے کام نمٹاتی رہتی جیسے وہ خاموش ماتم کر رہی تھی. نماز، تسبیحات، دعائیں سب کر رہی تھی. ہاں، مدرسے وہ ابھی نہیں جا رہی تھی. مسجد جا کر سکون ملتا تھا اور فی الحال سکون نہیں چاہتی تھی. وہ صرف اور صرف ماتم چاہتی تھی. مسرت کا یا شاید اپنا، وہ نہیں جانتی تھی. فون کی گھنٹی بجی تو وہ جو رومال سے میز صاف کر رہی تھی آہستہ سے رومال چھوڑ کر اٹھی. اسٹینڈ پر رکھا فون مسلسل بجے جا رہا تھا. وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی نزدیک آئی اور ریسیور اٹھایا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. محمل نسوانی آواز ریسیور پر گونجی. وہ لمحے بھر ہی میں ہی پہچان گئی. فرشتے، کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں. ہمایوں نے مجھے بتایا کہ تم. فرشتے قدرے پریشانی سے کہہ رہی تھی کہ اس نے تیزی سے بات کاٹی. ہمایوں ہر بات آپ کو کیوں جا کر بتاتے ہیں؟ ان سے کہیں ایسا مت کریں. مگر محمل، تم اس طرح کیسے؟ آپ لوگ مجھے احمق کیوں سمجھتے ہیں؟ کیوں میرے لیے پریشان ہو رہے ہیں؟ میری ماں میرے لیے غلط نہیں سوچ سکتی. پلیز مجھے میری زندگی کے فیصلے خود کرنے دیں. محمل، اب میں تمہیں کیا کہوں؟ اچھا ٹھیک ہے، جو کرنا ہے سوچ سمجھ کے کرنا. اوکے؟ چلو اب ہمایوں سے بات کرو. ارے نہیں، وہ روکتی رہ گئی مگر فرشتے نے فون اسے پکڑا دیا. اگر تم نے فیصلہ کر ہی لیا ہے اور تمہارے وہ فیری ٹیل سسرال والے اجازت دیں تو کیا میں اور فرشتے تمہاری شادی کے فنکشن میں آ سکتے ہیں؟ ہمایوں، پیچھے سے فرشتے کی تنبیہی آواز ابھری. کیوں محمل؟ میں تم سے کچھ پوچھ رہا ہوں. وہ طنزیہ بولا تھا. ہاں، کیوں نہیں. جمعے کو رات 8 بجے فنکشن ہے، ضرور آئیے گا. اللہ حافظ. اس نے کھٹ سے فون بند کر دیا. غصہ اتنا ابل رہا تھا کہ فرشتے سے بھی بات کرنے کو جی نہیں چاہا تھا. فون کی گھنٹی پھر سے بجنے لگی مگر وہ سر جھٹک کر میز کی طرف بڑھ گئی جہاں جھاڑ پوچھ کا رومال اس کا انتظار کر رہا تھا. بیوٹیشن نے کامدار دوپٹے اس کے سر پہ رکھا اور پھر اسے ایک ہاتھ سے پکڑے
وہ جھک کر ڈریسنگ ٹیبل سے پنیں اٹھانے لگی۔ محمل بت بنی اسٹول پر بیٹھی سامنے آئینے میں خود کو دیکھ رہی تھی۔ بیوٹیشین اس کے پیچھے کھڑی اس کا دوپٹہ سیٹ کر رہی تھی۔ وہ کامدار شلوار قمیض گہرے سرخ رنگ کی تھی جس پر سلور سلما ستارے کا کام تھا۔ دوپٹے کے بارڈر پر بھی چوڑی پٹا کی صورت میں سلور کا کام کیا گیا تھا۔ ساتھ میں نازک سا وائٹ گولڈ اور روبی کا نیکلیس تھا اور ایک خوبصورت قیمتی سا ٹیکا جس میں بڑا سا سرخ روبی جڑا تھا اس کے ماتھے پہ سجا تھا۔ پتہ نہیں تائی نے کب یہ سب بنوایا تھا۔ وہ چپ چاپ ہر چیز پہنتی گئی۔ گھر میں ہونے والے ہنگاموں سے کہیں نہیں لگتا تھا کہ مسرت کو مرے ہوئے ابھی 20 دن ہی ہوئے تھے، مگر وہ شکوہ کس سے کرتی؟ مسرت کی زندگی میں بھی ان کی اتنی اہمیت کہاں تھی کہ مرنے کے بعد کوئی انہیں یاد رکھتا؟ اور سنا تھا آج تو فواد بھی آ گیا تھا۔ پھر کاہے کا ماتم؟ وہ اپنے کمرے کے بجائے تائی کے کمرے میں تھی تاکہ وہ ٹھیک سے تیار ہو جائے۔ اسے تیار کرنے کے لیے وہ ماہر بیوٹیشین لڑکی بلوائی تھی جو کافی دیر سے اس پہ لگی ہوئی تھی۔ باہر لاؤنج میں چند آوازیں گونج رہی تھیں۔ وہ ذرا سی چونکی۔ کیا فواد آ گیا تھا؟ مگر نہیں، یہ آواز تو… سنو، یہ دروازہ تھوڑا سا کھول دو، بے چینی سے اس بیوٹیشین سے کہا تو وہ سر ہلا کے آگے بڑھی اور لاؤنج میں کھلنے والا دروازہ کھول دیا۔ سامنے لاؤنج کا منظر آدھا نظر آ رہا تھا اور اس کا شک درست تھا۔ تم ادھر کیوں آئی ہو؟ تائی مہتاب کے تل ملاتی ہوئی بلند آواز اندر تک سنائی دے رہی تھی۔ فکر مت کریں، میں رنگ میں بھنگ ڈالنے نہیں آئی۔ محمل کی شادی تھی، میرا آنا فرض بنتا تھا۔ وہ اطمینان سے کہتی سامنے صوفے پر بیٹھ گئی۔ ادھ کھلے دروازے سے وہ محمل کو صاف نظر آ رہی تھی۔ سیاہ عبایا کے اوپر سیاہ حجاب کے تنگ ہالے کو چہرے کے گرد لپیٹے وہ بے نیازی سے ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھی اطراف کا جائزہ لے رہی تھی۔ محمل نے لمحے بھر کو محسوس کرنا چاہا کہ اسے فرشتے کے آنے سے خوشی ہوئی ہے، مگر اسے اپنے محسوسات بہت جامد سے لگے، برف کی طرح ٹھنڈے۔ اندر باہر خاموشی ہی خاموشی تھی۔ فرشتے آئے یا فواد، اب اسے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ مگر ہم تمہارا اس گھر سے کوئی رشتہ تسلیم نہیں کرتے۔ نہ کریں، مجھے پرواہ نہیں ہے۔ وہ اب ہاتھ میں پکڑے موبائل کے بٹن دباتی اس طرف یوں متوجہ تھی کہ جیسے سامنے بل کھاتی تائی مہتاب کی کوئی اہمیت نہ ہو۔ فرشتے کے پاس موبائل نہیں تھا، وہ شاید ہمایوں کا موبائل لے کر آئی تھی۔ دیکھو لڑکی، تمہارا محمل سے کوئی تعلق نہیں ہے، بہتر ہے کہ تم چلی جاؤ اس سے پہلے کہ میں گارڈ کو بلواؤں۔ پھر آپ گارڈ کو بلوا لیں، کیونکہ میں ایسے تو جانے والی نہیں ہوں۔ سوری، تم کیسے نہیں جاؤ گی؟ تمہارا تعلق مسز کریم، میں موبائل پر بیزی ہوں، آپ دیکھ رہی ہیں، مجھے ڈسٹرب مت کریں اور پلیز محمل کو بلا دیں۔ وہ ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھی موبائل پر چہرہ جھکائے مصروف تھی۔
محمل کے لبوں پہ ہلکی سی مسکراہٹ چھا گئی۔ فرشتے بدتمیز یا بدلحاظ نہ تھی، بلکہ وہ اپنی ازلی اور باوقار انداز میں تائی کو بہت آرام سے جواب دے رہی تھی۔ البتہ محمل بدتمیزی کر جاتی تھی۔ اسے لگتا تھا وہ بھی فرشتے کی طرح با اعتماد اور پروقار نہیں بن سکے گی۔ محمل تم سے نہیں ملے گی، تم جا سکتی ہو۔ آغا جان کی آواز پر موبائل پر مصروف فرشتے نے سر اٹھایا۔ وہ سامنے سے چلے آ رہے تھے، کلف لگے شلوار قمیض میں ملبوس، کمر پر ہاتھ رکھے وہ غیظ و غضب کی تصویر بنے ہوئے تھے۔ السلام علیکم کریم چچا۔ وہ موبائل رکھ کر اٹھ کھڑی ہوئی، چہرے پر ازلی اعتماد اور سکون تھا۔ فرشتے، تم یہاں سے جا سکتی ہو۔ آپ مجھے نکال سکتے ہیں؟ وہ ذرا سی مسکرائی۔ آپ کو لگتا ہے کریم چچا کہ آپ مجھے یہاں سے نکال سکتے ہیں؟ میں نے کہا یہاں سے جاؤ۔ وہ ایک دم غصے سے دہاڑے تھے۔ میں بھی اتنا ہی اونچا چیخ سکتی ہوں، مگر میں ایسا نہیں کروں گی۔ میں یہاں یہ کرنے نہیں آئی، میں صرف محمل سے ملنے آئی ہوں۔ وہ سینے پر ہاتھ باندھے پر اعتماد سی ان کے پاس کھڑی تھی۔ لاؤنج میں سب اکٹھا ہونے لگے۔ لڑکیاں ایک طرف لا علم سی کھڑی اشاروں میں ایک دوسرے سے پوچھ رہی تھیں۔ غفران چچا، فضہ چچی اور نائمہ چچی بھی وہاں ہی آ گئے تھے۔ حسن بھی شور سن کر سیڑھیوں سے اتر آیا تھا۔ لاؤنج کے بیچوں بیچ آغا جان کے سامنے کھڑی وہ دراز قد عبایا والی لڑکی کون تھی؟ بہت سی آنکھوں میں سوال تھا۔ تمہارا محمل سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ تم سے نہیں ملے گی، سنا تم نے؟ آپ یہی بات محمل کو بلوا کر پوچھ لینا کریم چچا کہ وہ مجھ سے ملے گی یا نہیں۔ ہم تمہیں نہیں جانتے کہ تم کون ہو، کہاں سے اٹھ کر آ گئی ہو۔ تم فوراً نکل جاؤ، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ آغا جان یہ کون ہے؟ حسن الجھا ہوا آگے بڑھا۔ تم بیچ میں مت بولو۔ انہوں نے پلٹ کر اتنی بری طرح سے جھڑکا کہ حسن خائف سا ہو گیا۔ پیٹیشن کا ہاتھ ہٹا کر وہ اٹھی اور کامدار دوپٹہ سنبھالتے ننگے پاؤں باہر کو لپکی۔ آپ مجھ سے ملنے آئی ہیں؟ لاؤنج کے سرے پر وہ رک کر بولی تو سب نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ فرشتے ذرا سا مسکرائی۔ کریم چچا کہہ رہے تھے کہ تم مجھ سے نہیں ملو گی محمل۔ تم اندر جاؤ۔ تائی مہتاب پریشانی سے آگے بڑھی۔ آغا جان، تائی اماں، فرشتے کو میں نے خود شادی میں انوائٹ کیا ہے، آپ گھر آئے مہمان کو کیسے نکال سکتے ہیں؟ تم نے؟ تائی مہتاب بھونچکی رہ گئی۔ تم جانتی ہو اسے؟ ہاں، میں جانتی ہوں۔ اور یہ کیسے نہیں جانتی ہوں گی؟ ان کے عاشق کی عزیز ہے نا یہ۔ کوئی تمسخرانہ انداز میں کہتا سیڑھیوں سے اتر رہا تھا۔ محمل نے چونک کر گردن اٹھائی۔ وہ فواد تھا، حشاش بشاش چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ لیے وہ ان کے سامنے آن کھڑا ہوا تھا۔ یہ کون ہے؟ فرشتے نے قدرے ناگواری سے اسے دیکھ کر محمل کو مخاطب کیا۔ یہ اس ملک میں قانون کی بے بسی کا منہ توڑتا ثبوت ہے، جن کو قانون زیادہ دیر حراست میں نہیں رکھ سکتا۔ ایک جتاتی نظر فواد پر ڈال کر اس نے چہرہ موڑ لیا تھا۔ آپ اندر آ جائیں فرشتے، بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں۔ ہرگز نہیں۔ تائی تیزی سے آگے بڑھی۔ محمل، یہ لڑکی فراڈ ہے، یہ صرف ابراہیم کی جائیداد کے پیچھے ہے۔ وہ تو آپ بھی ہیں مہتاب آنٹی، اور شاید اسی لیے محمل کو بہو بنا رہی ہیں۔ اس نے فرشتے کو کسی سے اتنی درستی سے بات کرتے آج پہلی بار دیکھا تھا، مگر اسے حیرت نہیں ہوئی تھی۔ یہ ہمارے گھر کا معاملہ ہے، تم بیچ میں مت بولو۔ میں بیچ میں بولوں گی محمل کے لیے، میں ضرور بولوں گی۔
وہ پلٹی اور محمل کو دونوں کاندھوں سے تھام کر اپنے سامنے کیا۔ محمل، مجھے بتاؤ، ان لوگوں نے تمہارے ساتھ زبردستی کی ہے؟ یہ تمہیں کیوں مجبور کر رہے ہیں اس شادی پہ؟ مجھے کسی نے مجبور نہیں کیا، یہ میرا اپنا فیصلہ ہے، میں اس پہ خوش ہوں۔ فرشتے ایک دم چپ سی رہ گئی۔ اس کے شانوں پر اس کے ہاتھ ڈھیلے پڑ گئے۔ سن لیا تم نے، اب جاؤ۔ آغا جان نے استضاحیہ سر جھٹکا اور دروازے کی طرف اشارہ کیا، مگر وہ ان کی طرف متوجہ تھی۔ محمل، تم نے اتنا بڑا فیصلہ اکیلے کیسے کر لیا؟ وہ دکھ سے اسے دیکھ رہی تھی۔ جب کسی کو اپنا مخلص دوست کہا جاتا ہے تو اپنے اتنے بڑے فیصلوں سے قبل اسے مطلع بھی کیا جاتا ہے۔ میں آپ کو بتانے ہی میں اپنی بات نہیں کر رہی۔ پھر کون؟ وہ چوکی؟ کیا ہمایوں؟ اس کا نام اس نے بہت آہستہ سے لیا تھا۔ وہ مزید اس کے قریب آئی اور اس کی آنکھوں میں دیکھتی دھیرے سے بولی، میں اس مصحف کی بات کر رہی ہوں جس کے اتارنے والے سے تم نے کبھی ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی کا وعدہ کیا تھا۔ کیا تم نے اسے بتایا؟ فرشتے وہ بنا پلک جھپکے اسے دیکھ رہی تھی۔ اللہ کو تو سب پتہ ہے، میں کیا بتاؤں؟ کیا تمہیں دن میں 5 بار اپنی اطاعت کا بتانا نہیں پڑتا؟ پھر اپنے فیصلوں میں تم اسے کیسے بھول سکتی ہو محمل؟ محمل ٹکر ٹکر اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ اس کی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ فرشتے کیا کہہ رہی ہے، کیا سمجھانا چاہ رہی ہے، مگر میں نے نماز تسبیح کچھ نہیں چھوڑا، میں ساری نمازیں پڑھتی ہوں۔ وہ دونوں بہت مدھم سرگوشیوں میں بات کر رہی تھیں۔ لیکن کیا تم نے اس کی سنی؟ اس نے کچھ تو کہا ہوگا تمہارے فیصلے پر۔ فرشتے نے ابھی تک اسے کندھوں سے تھام رکھا تھا۔ وہ یک ٹک اسے تکے جا رہی تھی۔ محمل، تم اس کی بات سنتی ہو؟ تم اس کی بات سنتی تو صحیح، اس سے پوچھتی تو صحیح۔ تم قرآن کھولو اور سورہ مائدہ کا ترجمہ دیکھو۔ اس کی آواز میں تعصب گھل گیا۔ محمل نے ایک جھٹکے سے اس کے ہاتھ اپنے شانے سے ہٹائے۔ اسے لگا اس سے غلطی ہو گئی۔ میں ابھی آتی ہوں، آپ جائیے گا نہیں۔ وہ کامدار دوپٹے کا پلو انگلیوں سے تھامے ننگے پاؤں بھاگتی ہوئی کمرے کی طرف بھاگی۔ محترمہ، آپ جا سکتی ہیں، فواد نے دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ یہ میرے باپ کا گھر ہے، اس میں ٹھہرنے کے لیے مجھے آپ کی اجازت کی ضرورت نہیں چاہیے۔ وہ ڈٹھائی سے کہتی صوفے پر بیٹھی اور موبائل اٹھا لیا۔ فواد اور آغا جان نے ایک دوسرے کو دیکھا، نگاہوں میں اشاروں کا تبادلہ کیا اور پھر آغا جان بھی گہری سانس لیتے ہوئے صوفے پر بیٹھ گئے۔ تقریب شروع ہونے میں 2-2.5 گھنٹے رہتے تھے۔ مہمانوں کی آمد کا سلسلہ ابھی شروع نہیں ہوا تھا۔ محمل دوڑتے قدموں سے اپنے کمرے میں آئی تھی۔ دروازے کی چٹکی چڑھا کر وہ شیلف کی طرف لپکی۔ سب سے اوپر والے خانے میں اس کا سفید جلد والا مصحف رکھا تھا۔ اس نے دھڑکتے دل کے ساتھ دونوں ہاتھوں سے اوپر رکھا، مصحف اٹھایا اور آہستہ اسے دونوں ہاتھوں میں تھامے اپنے چہرے کے سامنے لائی۔ اسے سب یاد رہا، صرف یہ بھول گیا۔ کیوں؟ وہ اسے مضبوطی سے پکڑے بیڈ پر آ بیٹھی اور کور کھولا۔ وہ سورہ مائدہ 106 آیت تھی۔ اے ایمان والو، جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جائے اور وہ وصیت کر رہا ہو تو چند الفاظ پڑھ کر ہی اس کا دل بری طرح سے دھڑکا۔ اس نے زور سے پلکیں جھپکیں۔ کیا وہ سب واقعی ادھر لکھا تھا؟ وصیت، موت کا وقت، وصیت، تمہارا رشتہ وسیم سے
بہت سی آوازیں ذہن میں گڑمڑ ہونے لگی اور سر جھٹک کر پھر سے پڑھنے لگی۔ اے لوگو جو ایمان لائے، جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جائے اور وہ وصیت کر رہا ہو تو اس کے لیے شہادت کا نصاب یہ ہے کہ تمہاری جماعت میں 2 صاحب عدل آدمی گواہ بنائے جائیں، یا اگر تم سفر کی حالت میں ہو اور وہاں موت کی مصیبت پیش آ جائے تو غیر لوگوں میں ہی 2 گواہ لیے جائیں۔ پھر اگر ان کی بتائی ہوئی وصیت میں کوئی شک پڑ جائے تو نماز کے بعد دونوں گواہوں کو مسجد میں روک لیا جائے اور وہ قسم کھا کر کہیں کہ ہم کسی فائدے کے عوض شہادت بیچنے والے نہیں ہیں، اور خواہ ہمارے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، ہم اس کی رعایت کرنے والے نہیں، اور نہ خدا واسطے کی گواہی کو ہم چھپانے والے ہیں۔ اگر ہم نے ایسا کیا تو گناہ گاروں میں شمار ہوں گے۔ وہ ساکت سی ان الفاظ کو دیکھ رہی تھی، اس کی آنکھیں بھترا گئیں۔ قرآن کو تھامے دونوں ہاتھ بے جان سے ہو گئے تھے۔ کیا وہ سب واقعی یہاں لکھا تھا؟ مگر کیسے؟ وصیت 2 افراد کی قسم کھا کر گواہی رشتہ دار، یہ سب تو اس کے ساتھ ہو رہا ہے۔ وہ پلک تک نہ جھپک پائی۔ اس کا دل جیسے رعب سے بھر گیا تھا، رعب اور خوف سے۔ یکایک اسے لگا اس کے ہاتھ کپ کپ آ رہے ہیں، اسے ٹھنڈے پسینے آ رہے ہیں۔ وہ بہت بھاری کتاب تھی، بہت بھاری، بہت وزنی، جس کا بوجھ پہاڑ بھی نہ اٹھا سکتے تھے۔ وہ کیسے اٹھا سکتی تھی؟ اسے لگا اس کی ہمت جواب دے جائے گی۔ اب وہ مزید بوجھ نہیں اٹھا پائے گی۔ وہ عام کتاب نہیں تھی، اللہ کی کتاب تھی۔ اسے اللہ نے اس کے لیے خاص اس کے لیے اتارا تھا۔ ہر لفظ ایک پیغام تھا، ہر سطر ایک اشارہ تھی۔ اس نے اتنی زندگی ضائع کر دی، اس نے یہ پیغام کبھی دیکھا ہی نہیں۔ محمل، تم نے اتنی عمر بیکار گزار دی۔ یہ کتاب غلاف میں لپیٹ کر اوپر سجانے کے لیے تو نہ تھی، یہ تو پڑھنے کے لیے تھی۔ ہر دفعہ کی طرح آج بھی اس کتاب میں اسے بہت حیران کیا۔ سوچنا سمجھنا تو دور کی بات، وہ تو متحیر سی ان الفاظ کو دیکھے جا رہی تھی۔ یہ سب کیا تھا؟ کیسے اس کتاب کو سب پتہ ہوتا ہے؟ کیوں یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے نادان لڑکی؟ یہ اللہ کی بات ہے، اس کا پیغام ہے، خاص تمہارے لیے۔ تم لوگ سننا نہ چاہو تو یہ الگ بات ہے۔ کسی نے اس کے دل سے کہا۔ وہ کون تھا؟ وہ جانتی تھی۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر سب نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ آہستہ سے چلی آ رہی تھی، کامدار دوپٹے کا کنارہ تھوڑی کے قریب سے اس نے 2 انگلیوں میں لے رکھا تھا۔ اس کے چہرے کی رنگت قدرے سفید پڑی ہوئی تھی۔ ہاں، شاید یہ کچھ اور تھا جو انہیں چونکا گیا۔ وہ دھیرے دھیرے چلتی ان کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ آغا جان، اس نے ان کی آنکھوں میں جا کر وہ اس کے اجنبی لہجے سے چونک گئے۔ ہاں بولو۔ میری ماں کی وصیت کے وقت موجود لوگوں میں کون سے 2 لوگ عصر کی نماز کے بعد اللہ کے نام کی قسم اٹھا کر گواہی دیں گے کہ انہوں نے یہ وصیت کی تھی یا نہیں؟ پل بھر میں لاؤنج میں سکوت سا چھا گیا۔ فرشتے نے مسکراہٹ دبا کر سر نیچے کر لیا۔ آغا جان حیران سے کھڑے ہو گئے۔ کیا مطلب؟ آپ کو پتہ ہے سورہ مائدہ میں لکھا ہے، نماز کے بعد آپ میں سے 2 لوگوں کو اللہ کے نام کی قسم کھا کر گواہی دینی پڑے گی۔ کیا بکواس ہے؟ وہ حسب توقع بھڑک اٹھے۔ تمہیں ہماری بات کا اعتبار نہیں ہے؟
نہیں ہے۔ تم وہ غصہ ضبط کرتے مٹھیاں بیچ کر رہ گئے۔ تبھی نگاہ فرشتے پر پڑی تو اس نے شانے اچکا دیے۔ میں نے تو کچھ نہیں کیا کریم چچا، تم سے تو میں بعد میں۔ آپ لوگ گواہی دیں گے یا نہیں؟ وہ ان کی بات کاٹ کر زور سے بولی تھی۔ پھر چہرے کا رخ صوفے پر بیٹھے نفوس کی طرف مڑا۔ کون کون تھا اس وقت آپ میں سے ادھر؟ کون دے گا گواہی؟ کون اٹھائے گا قسم؟ بولیے، جواب دیجیے۔ سب خاموشی سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ اسے اس کے سارے جواب مل گئے تھے۔